شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى في موضع آخر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قابل قدر صدر محترم، استاذ گرامی، علماء کرام، حاضرین مجلس، نوجوانان امت، خواتین ملت، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف، شان و شوکت، عز و شرف، جہ و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بقا اور ساری انسانیت کی جان محفوظ ہے. وہی اکیلا اللہ ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے. سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب نے ہمارے اور آپ کے لیے ہادی و رہبر، شافی محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر و افضل البشر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا. اللہم صلی علیہ بارک وسلم. محترم سامعین، جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے موضوع کی وضاحت ہو چکی ہے کہ فتنہ ارتداد اور اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا کیا علاج ہے، انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین. محترم سامعین، ابھی استاذ محترم نے آپ لوگوں کے سامنے جماعت اور جمعیت کی فکر سے متعلق بڑی عمدہ باتیں پیش کی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبہ خیر سگالی کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جمعیت اہل حدیث شولاپور کو مضبوط اور مستحکم بنائے، آمین یا رب العالمین. شیخ محترم کی بات سے ایک بات یاد آئی کہ ایک زمانہ تھا جنوب ہند میں، ساؤتھ انڈیا میں، شہر شولاپور علم و فن کا مرکز تھا. آج سے 100 سال پہلے جو ہے اس مسجد کے اندر بڑا روحانی منظر تھا، بڑا روحانی سما تھا. 1922 میں یا اس سے پہلے، بعض علماء کے بقول 1915 میں مدرسہ لطیفیہ قائم ہوا، بعض کے قول کے مطابق 1918 میں مدرسہ لطیفیہ قائم ہوا. تو الحمدللہ 1922 جو ہے یہ ایسا مرحلہ تھا جس میں علم و عمل، علم و فن، تقوی، طہارت اپنے عروج پر تھا اس شہر کے اندر الحمدللہ. میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد، عبدالعزیز ناگپوری رحمہ اللہ کے شاگرد سید عبداللہ مدنی کرنولی رحمہ اللہ جب شہر شولاپور آئے تو انہوں نے یہاں پر ایک علم دین کا پودا لگایا جو آگے چل کر ایک تناور درخت ثابت ہوا. الحمدللہ اس تناور درخت کے پودے لگانے کے لیے جس شخصیت نے بیج فراہم کی وہ قریب شہر برور کے ایک باشندے سر عبداللطیف خان رحمہ اللہ تھے. سر عبداللطیف خان رحمہ اللہ کے کوشش سے، عبداللہ مدنی شولاپوری رحمہ اللہ کی کوشش سے الحمدللہ یہاں پر ایک علم دین کا پودا لگایا گیا جو بڑھتا بڑھتا جو ہے ایک تناور درخت بنا، ثمر آور درخت بنا. اور 1930 میں یہاں سے پہلی بیاچ نکلی الحمدللہ. 1930 میں اسی مدرسہ لطیفیہ جس کی بلڈنگ ہم لوگ آج دیکھ رہے ہیں، یہاں سے 1930 میں ایک پہلی کھیپ نکلی. اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ جتنے لڑکے فارغ ہوئے سب کے سب حافظ اور عالم تھے الحمدللہ. نہ صرف عالم تھے بلکہ سب کے سب حافظ بھی تھے اور عالم بھی تھے. بڑا روحانی منظر، بڑے نیک لوگ، بڑے اللہ والے لوگ جب کبھی اللہ کی بارگاہ میں بارش کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے بارش آ جاتا تھا. جب کسی بیمار کے لیے دعا کرتے ہیں، دعا ہوتے ہوتے اللہ شفا یاب کر دیتا تھا. یعنی بڑے اللہ والے لوگ تھے، بڑے نیک لوگ تھے. یہ چیزیں بس کتابوں میں پڑھنے ملتی ہیں، دیکھنے میں بہت کم ملتی ہیں. یہ چیزیں جو ہے آج جو ہے کتابوں کے اندر جو ہے محفوظ ہو کر، محبوس ہو کر رہ چکی ہیں. تو بہرحال الحمدللہ ایک زمانے میں یہاں سے لوگ جو ہیں، چاہے وہ آندھرا ہو، کرناٹک ہو، تمل ناڈو ہو، یا کئی ایک ایسے ولایات ہیں، اسٹیٹس ہیں جہاں سے جو ہے جہاں پر علم دین کی روشنی شہر شولاپور سے پہنچی ہے. اور آن ریکارڈ جو ہے 1880 سے یہاں کی تاریخ ملتی ہے.
تو بہرحال الحمدللہ ان لوگوں نے بڑی خدمات کی، اور اس کے بعد کے جو افراد ہیں، اشخاص ہیں، آپ لوگ بخوبی ان کو جانتے ہوں گے، سید اسماعیل رحمہ اللہ، عبد الرحمن جالوادی رحمہ اللہ، اور ان کے بعد جو ہے استاذ محترم مولانا طاہر بیگ محمدی حفظہ اللہ، اور اسی طرح جو باحیات ہیں الحمدللہ ان کے مشن کو یہ لوگ جو ہے لے کر آگے چلتے رہے، جماعت اور جمعیت کو لے کر آگے بڑھتے رہے، اپنا ذاتی کوئی فائدہ سوچے بغیر دیکھے بغیر جو ہے الحمدللہ اپنی پوری زندگیاں انہوں نے قوم کے نظر کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان ہے فتنہ ارتداد، اسباب و علاج۔ ارتداد کہتے ہیں اپنے مذہب کو چھوڑ کر نکل جانا، بے دین ہو جانا، ایتھسٹ ہو جانا، یا تو کسی اور دین کو قبول کرنا یا سرے سے ایتھسٹ بن جانا، ملحد بن جانا، کسی دین کو فالو نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں ارتداد۔ تو اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے علاج کیا ہیں، اختصار کی روشنی میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ دنیا کا سب سے اچھا اور سب سے سچا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگوں مقبول دین، پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک صرف ایک ہے اور وہ ہے دین اسلام۔ اسلام جو ہے مذہب نہیں ہے، مذہب اسلام نہیں بلکہ دین اسلام، اور نہ ہی تحریک ہے۔ لوگ کہتے ہیں مذہب اسلام ہے، نہیں دین اسلام ہے، اور نہ یہ کوئی تحریک ہے۔ تحریک وہ ہوتی ہے جو کسی پروپیگنڈے کے حل کے لیے وقتی طور پر نمودار ہو اور اس فتنے کے ختم ہونے کے بعد وہ تحریک ختم ہو جائے، اور لوگ کہتے ہیں تحریک اہل حدیث۔ تحریک اہل حدیث نہیں ہے، یہ جماعت اہل حدیث ہے، اور یہ دین اسلام ہے۔ تو میرے بھائیوں، دین اسلام جو ہے یہ بڑا ہی مبرہ، پاک اور سب سے سچا دین ہے۔ آج دین اسلام کو ہم سے زیادہ غیر لوگ سمجھ رہے ہیں، اور بڑی تیزی سے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور جو پہلے سے داخل تھے وہ لوگ باہر نکل رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کے اسباب کیا ہیں وہ ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کہ ہم لوگ جس دین کے اندر ہیں اس کے بارے میں جان لیں۔ سب سے سچا دین ہے، سب سے اچھا دین ہے، اس دین کے علاوہ کوئی دین اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر کوئی آدمی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اس سے اس دین کو قبول نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ جو اسلام کو چھوڑ دیتا ہے آخرت میں وہ نقصان اٹھائے گا۔ اور یاد رکھیں، دنیا کا نقصان ہو جائے ممکن ہے آدمی ریکوری کر لے، دنیا میں اگر نقصان ہو ریکوری کا چانس ہے، آخرت میں کوئی چانس نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ دنیا کا لاس ہر کوئی آدمی اس کی ریکوری کر سکتا ہے، آخرت میں اگر لاس ہو تو کوئی آدمی اس کو ریکوری نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، اللہ نے فرمایا اسلام اگر کوئی چھوڑ دے آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ میرے بھائیو، اسلام ہی کیوں سب سے اچھا اور کیوں سب سے سچا دین ہے، کیوں ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے؟ وہ اس لیے کہ ایک دین کے لیے، ایک انسان کی ضرورت کے لیے، ایک انسان کی زندگی گزارنے کے لیے، اس کے پوری لائف میں، اس کے ایوری اسپیکٹ آف ہز لائف، اس کی زندگی کے ہر پہلو میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام چیزیں الحمدللہ اسلام میں موجود ہے۔ وہ تمام چیزیں، کوئی ایسا اسپیکٹ نہیں ہے جس کے اندر جو ہے اس کو رہنمائی نہ ملتی ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا کہ آج میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے دین بطور دین جو ہے اسلام ہے، یہ میری نعمت ہے، اس کو میں نے مکمل کر دیا۔ اکملت اتممت، دو طریقے سے اللہ نے فرمایا، یعنی مکمل ہو گیا۔ اور مکمل کس کو کہتے ہیں، کمپلیٹ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی چیز جس میں کوئی اور چیز کے اضافے کی گنجائش نہ ہو۔ اگر کسی ذرے برابر چیز کی گنجائش ہو تو وہ انکمپلیٹ ہے، کمپلیٹ نہیں ہے۔ کمپلیٹ وہ چیز ہوتی ہے جو اپنے پیک پوزیشن کو پہنچ چکے ہیں، اپنے کمپلیشن میں پیک پوزیشن کو پہنچ چکے ہیں، پھر اسے فردر کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، وہ چیز ہوتی ہے کمپلیٹ۔ تو اسلام جو ہے اکملت اتممت، مکمل ہو چکا ہے، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر چیز الحمدللہ، چاہے عقائد ہو، معاملات ہو، یا تجارت ہو، اخلاق و آداب ہو، یا کوئی بھی باب ہو، ایسا نہیں ہے جس میں کوئی یہ کہہ سکتا ہو کہ بھئی ہمیں اسلام میں رہنمائی نہیں ملتی، ایسا کوئی نہیں ہے۔
انسان کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو شکایت کر سکے کہ بھئی ہمیں رہنمائی نہیں مل رہی. الحمدللہ بس تحقیق کی ضرورت ہے، انالیسس کی اور ریسرچ کی ضرورت ہے. آدمی تحقیق کرے، ہر مسئلے کا حل الحمدللہ اسلام میں موجود ہے. تو بہرحال اسی لیے جو ہے اسلام آج بڑی تیزی سے یورپین کنٹریز میں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ لوگ اس کو بڑی تیزی سے پریکٹس کر رہے ہیں الحمدللہ، اور وہ جانتے ہیں ان کے درد دل کا مداوا اسی میں ہے، ان کی ہر پریشانی اور مصیبت کا حل اسی میں، کہیں اور نہیں ہے. تو الحمدللہ پڑھے لوگ جو ہے، پڑھے لکھے لوگ اس میں داخل ہو رہے ہیں اور ان پڑھ لوگ باہر نکل رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، اسلام سب سے سچا اور سب سے اچھا دین ہے، پھر بھی لوگ کیوں اسلام سے باہر نکل رہے ہیں؟ سب سے پہلا جو ریزن ہے وہ والدین کی صحیح تربیت نہ ہونا. والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہے، یہی وجہ ہے کہ آدمی اپنے دین کو چھوڑ رہا ہے. اور یہ بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کی تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کی راوی ہیں، آپ نے کہا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. مسلم شریف کی روایت ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. آپ نے فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، نیچرل طریقے سے پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اچھے اخلاق ہوتے ہیں، اچھے کردار ہوتے ہیں، ایمان اس کا اسلام پر ہوتا ہے. لیکن اس کے جو والدین ہوتے ہیں، اس کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اس کے والدین یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ بات اللہ کے نبی نے بیان کی. دیکھیں اس حدیث میں غور کرنے کی ایک بات یہ ہے کہ بچے کے بگڑنے کی نسبت والدین کی طرف کی جا رہی ہے. بچہ یہودی بن رہا ہے، بچہ کرسچن بن رہا ہے، بچہ مجوسی بن رہا ہے، تو نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ والدین کی طرف کی جا رہی ہے. اس لیے کہ بچے کے والدین ذمہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم سے بچنا اور اپنے بچوں کو بچانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. نہیں بچایا انہوں نے، لہذا وہ ذمہ دار ہے کہ بچے کسی اور مذہب کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو اس کے اندر نسبت جو ہے بچے کے مرتد ہونے کی والدین کی طرف کی گئی ہے. اور دوسری بات اس حدیث کے اندر یہ کی گئی ہے کہ یا تو یہودی بنتے ہیں، نصرانی بنتے ہیں، مجوسی بنتے ہیں. کیوں صرف 3 ہی ریلیجن کا نام لیا گیا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں یہی 3 مذہب تھے. اللہ کے رسول کے زمانے میں یہی 3 مذاہب موجود تھے، یا تو کرسچینٹی تھی، یا جوڈیزم تھا، یا جو ہے مجوسی تھے جو آگ کی پوجا کرنے والے تھے. تو یہی لوگ تھے، اسی لیے نبی نے ان کا نام لیا ہے. ورنہ کوئی اور چوتھا دین بھی ہے جس کے اندر آدمی داخل ہوتا ہے تو وہ ان کی بھی نسبت جو والدین کی طرف ہوگی. خرج مخرج الغالب کہتے ہیں اس کو، عربی کا ایک ٹرم ہے، ایک اصول ہے، ٹرمینالوجی ہے، خرج مخرج الغالب. عموماً عام چیزیں جب ہوتی ہیں تو کوئی نادر چیز ہو، کوئی ریئر چیز بھی ہو تو اسی قاعدے پر اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے نسبت کی بچوں کے مجوسی یا کرسچن یا جو ہے یہودی بننے کی والدین کی طرف. معلوم یہ ہوا بچے اگر آج کے زمانے میں بھی مرتد ہو رہے ہیں، ماں باپ ذمہ دار ہے. والدین بچوں کی صحیح طور پر تربیت نہیں کر رہے ہیں، بچوں کی والدین کی ذمہ داری ہے. اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے، بچوں کو کھلانا پلانا ہی کافی نہیں ہے، ان کی دینی رہنمائی کرنا بھی ضروری ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور لفظ یا ایھا الذین آمنوا کہا اللہ نے. دیکھیے یہ بڑا پیارا اسلوب ہے. یہ جو میتھڈ ہے یا ایھا الذین آمنوا بہت کم مقامات پر اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں. 99 مقام پر، 5000 سے زیادہ آئے تھے لیکن صرف 99 مقام پر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اور جب کوئی بالکل امپورٹنٹ بات بیان کرنے مقصود ہو اس وقت یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں اذا سمعت اللہ یقول یا ایھا الذین آمنوا فرعی سمعک فإنه خیر یأمرک به او شر ینہاک عنہ. کہتے ہیں کہ جب تم دیکھو اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہے ہیں تو اپنے کانوں کو کھڑے کر دینا، اپنے کانوں کو کھول دینا. اس لیے کہ وہاں پر جو ہے یا تو بہت بڑے خیر کی بات کی جا رہی ہے جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یا شر کی بات ہے جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے. تو
تو اس پیرائے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اور جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور کون سی جہنم؟ جس کا ایندھن جو ہے پتھر اور انسان ہے. وقودها الناس والحجارہ. دیکھیے ایک بات سمجھ میں ہی آتی ہے کہ انسان تو جہنم میں جائے گا لیکن پتھر کیوں جہنم میں جا رہے ہیں؟ وقودها الناس والحجارہ. انسان بھی جہنم میں جا رہے ہیں اور پتھر بھی جہنم میں جا رہے ہیں. تو علماء کرام نے اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پتھر سے مراد جو ہے یہ وہ مجسمے ہیں، وہ آئیڈلس ہیں، وہ اسکلپچرس ہیں جن کی لوگ پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. ان بتوں کو، مجسموں کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا. یہ بتانے کے لیے دیکھو یہ وہ ہیں مجسمے جن کی تم عبادت کرتے تھے. جب یہ خود نہیں بچ سکے تم کو کیا بچائیں گے؟ یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان آئیڈلس کو، ان مجسموں کو جہنم میں ڈال دے گا. پہلی چیز. دوسری بات یہ ہے کہ پتھر سے مراد جو ہے یہ خاص قسم کے پتھر ہے، بالکل آئلی قسم کے پتھر ہیں جس کے جہنم میں ڈالنے سے جہنم کی آگ اور زیادہ جو ہے اگنائٹس ہوگی یا فائر، آگ اور زیادہ بھڑکے گی. وہ ایک خاص قسم کے پتھر ہیں. ان پتھروں کی یہاں پر بات کہی گئی ہے. تو بہرحال اس کے بعد جو اللہ نے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بڑی تفصیل سے اللہ نے تنبیہ کی ہے. دیکھو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو ورنہ ایسی جہنم ہے جس میں جاؤ گے اور ایسے سخت فرشتے ہوں گے وہ کسی کی رشوت بھی نہیں چلے گی نہ، اور وہ فرشتے کسی کو ڈرتے بھی نہیں ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بڑے سخت فرشتے ہوں گے. تو میرا اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے. اگر بچوں کی صحیح تربیت نہ ہو تو وہ لوگ دین سے نکل جائیں گے. ایک اور مقام پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کتاب الادب ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچوں کی تربیت پر نہ صرف بچوں کی زندگی سنورے گی، باپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا، ماں کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اور یہ لوگ بھی ان کے ساتھ کیا ہے جنت میں جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان لہ ثلاث بنات فصبر علیہن واطعمہن وسقاہن وکساہن من جدتہ کن لہ حجاب من نار یوم القیامت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کسی کو اللہ نے 3 لڑکیاں دیے ہیں، 3 بیٹیاں اللہ نے دیے، اور وہ ان بچیوں پر کے ملنے پر صبر کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، فاطعمہن کھلایا، کساہن اطعمہن سقاہن کساہن کھلایا پلایا پہنایا، اوڑھنا بچھونا سب کچھ انتظام کیا اپنی حیثیت کے مطابق. کن لہ حجاب من نار، یہ بچیاں ان کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی. بچیاں بھی بچیں گی اور ماں باپ بھی بچیں گے. ایک اور روایت میں مطلق اولاد کا ذکر ہے، لڑکے لڑکیاں کس کی بھی تربیت کرو اللہ جہنم سے بچائے گا. اور دیکھیے لڑکیاں بالخصوص کہی گئی ہیں اس لیے کہ فتنے ارتداد کے شکار لڑکیاں زیادہ ہو رہی ہیں، ہے نا. ہم لوگ روزانہ سوشل میڈیا پر پڑھتے رہتے ہیں. اگر ہم لوگ سروے کر دیکھیں کئی لڑکیاں ہیں جو غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، شادیاں کر رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، بہت سارے ہیں. تو لڑکیاں زیادہ فتنے کا شکار ہے، ارتداد کا. وجہ کیا ہے؟ والدین کی تربیت صحیح نہیں ہے، ان کو پہنانا کھلانا. اور دیکھیے لفظ خاص کسا ہونا، ان کو پہنانے کا بات کہی گئی ہے، یعنی ان کی حجاب کی ذمہ داری بچوں کی والدین کی ہے. آج کہاں پر والدین اس بات کی طرف توجہ کریں؟ کتنے ایسے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کے اٹائرس کی طرف خیال نہیں کرتے، ان کے وضاحت کی طرف، ان کے اٹائرس کی طرف. اور کتنے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں 8-10 سال کے بچوں کو سلیو لیس کپڑے پہناتے ہیں جس کے آستین نہیں ہونے تھے، ایسے لباس پہناتے ہیں جو سلیو لیس ہیں، اور اس کے بعد پھر بچے بڑے ہونے کے بعد جو ہے اسی رنگ میں رنگنے لگتی ہیں. تو اس حدیث کے اندر بتایا گیا کسا ہونا، ان کو پہنانا ذمہ داری ہے والدین کی، باحجاب بنانا. دیکھیے آج الحمدللہ ہر قسم کی فراوانی ہے، پراسپریٹی ہے، سب کچھ ہے. ایک زمانہ تھا صحابیات کو جب کہا گیا کہ چلو عیدگاہ کی طرف سب لوگ نکلو، تو ایک صحابیہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر کسی کے پاس دوپٹہ نہیں ہو تو کیا کرے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فَلْتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، کہا کہ اس کی کوئی بہن جو ہے اس کو کپڑا دے، ادھار لے کر پہن کر چلا جائے، یا خود گھروں میں ہے تو آج لوگ نہیں پہنتے ہیں. آج گھروں میں موجود ہے تو لڑکیاں پہن نہیں رہی ہیں. وہاں پر کہا گیا اگر نہیں ہے تو دوسروں سے قرض لے کر چلے جاؤ، پہن کر جاؤ، یہ تک کہا گیا ہے. تو بہرحال اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچیوں کی اچھی تربیت کریں، لڑکوں کی اچھی تربیت کریں تاکہ وہ اپنے دین اور مذہب کو نہ چھوڑے، فتنے ارتداد کے شکار نہ ہو. یہ پہلی چیز. دوسرا سبب جو ہے وہ صحبت، برا صحبت کا اثر. ہمارے بچے بچیاں کن کے ساتھ رہتی ہیں، کن کے ساتھ پلتی ہیں، کس کے ساتھ بڑھتی ہیں،
ان کا ماحول کیا ہے، یہ جو ہے سب سے اہم چیز ہے۔ لوگوں کے بننے اور بگڑنے میں یہ دوستی کا بڑا اثر ہوتا ہے، دوستی کا جو ہے بہت بڑا اثر ہوتا ہے کہ ان کے کمپینینز کون ہیں، ان کے ساتھی کون ہیں، اس کا بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں کہا گیا اگر آدمی کی اچھائی یا برائی کو دیکھنا اس کے دوستوں کو دیکھو، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ يُخَالِلُ اذا اراد احدكم ان يخالل فلينظر الى من يخالل، یعنی فلينظر احدكم من يخالل، آدمی اگر دیندار ہے یا نہیں دیکھنا چاہیں تو اس کے دوستوں کو دیکھو کہ وہ دیندار ہیں کہ نہیں ہے۔ تو دوستی کا بڑا اثر ہوتا ہے آدمی کے بگڑنے میں اور سدھرنے میں۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے حکیم اور دانا تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے چالاک تھے، اور کس بات کو کس اینگل سے پیش کرنا ہے بڑی اچھی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے۔ آپ نے ایک بڑی بہترین مثال دے کر آپ نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک وکیر الحداد، اور ایک روایت میں نافخ الکیر۔ آپ نے فرمایا کہ اچھے اور برے کی مثال دیتے ہوئے اچھے دوست کی مثال اس عطر فروش کی طرح ہے جس کے پاس کوئی آدمی بیٹھتا ہے، اور برے آدمی کی مثال، برے دوست کی مثال اس حداد کے مانند ہے، اس لوہے کا کام کرنے والا لوہار کی طرح اس کی مثال ہے جو اس کے پاس بیٹھتا ہے وہ یا تو گندی بدبو پاتا ہے یا اس کے کپڑے جل جائیں گے یا اس کے آگ کے فلیمز جو ہے اڑ کر اس کے کپڑوں کو جلا دیں گے۔ تو یہ بڑی پیاری مثال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے کہ اگر عطر فروش کے پاس بیٹھیں گے آپ خریدو نہ خریدو کم سے کم خوشبو تو ضرور آئے گی، کم سے کم خوشبو تو ضرور آئے گی۔ ویسے اگر اچھے دوست کے پاس بیٹھو گے آپ لوگوں کو کم سے کم اچھائی تو ملے گی یا برائی کی فتنے سے تو بچو گے۔ اچھائی نہیں کرے کم سے کم برائی کی فتنے سے بچو گے۔ برے انسان کے پاس بیٹھ رہے ہو یا تو وہ گانا، بیڑی، سگریٹ، گالی گلوچ اور غیبت، چغلی کچھ نہ کچھ کرے گا اور آپ سن رہے، اگر آپ کہہ نہیں رہے پھر بھی سن تو رہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اچھے دوست کی مثال عطر فروش کی طرح ہے اور برے دوست کی مثال لوہار کی طرح ہے، بلیک سمتھ کی طرح ہے، کہ وہاں پر انسان بیٹھتا ہے یا تو اس کے کپڑے جل جائیں گے یا تو بری بدبو آدمی محسوس کرے گا۔ تو یہ اسی بات معلوم ہے کہ انسان کے بگڑنے میں دوستی کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آج کمپنیوں کے اندر کئی لوگ جو ہے صرف دوستی کے اندر، مروت کے اندر لوگوں کے حق دوستی کی ادائیگی میں ان کی کئی عیدوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ابھی کرسمس کا موقع ہے، کئی دوست جو ہے ہیپی کرسمس کے نام سے کمپنیوں کے اندر جو ہے گفٹ لیتے ہیں، دیتے ہیں اور ان کی ہر قسم کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے دوست ایسے ہیں، ضروری ہے۔ اور ابھی قریب میں جو ہے دیپاولی یا دیوالی کی ایک فیسٹیول ان کی گزری ہے، ایک عید ان کی گزرے جس میں کئی لوگ جو ہے پٹاخے بھی جلائے اور ایک دوسرے کو تحفے لیے دیے، بہت کچھ ہوا۔ کیوں؟ دوستی ایسی ہے میرے بھائیو۔ دوست بھی جو ہے آدمی کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تو بہرحال یہ دوسرا سبب ہے، یہ دوسرا سبب ہے کہ انسان کی دوستی کی وجہ سے آدمی دین سے بے دین ہو سکتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت تلا طالح کند۔ یہ امام سعدی شیرازی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، سعدی شیرازی کہا کرتے تھے کہ اچھا دوست انسان کو اچھا بنا دیتا ہے، برا دوست انسان کو برا بنا دیتا ہے، اور یہ نیچر بھی ہے، انسان کی فطرت بھی ہے۔ تو برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو برے بن جائیں گے۔ تو بہرحال یہ دو چیزیں ہیں، بالکل اختصار کے ساتھ میں صرف پوائنٹس آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تیسری جو ہے یہ ماحول، انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کی وجہ سے بھی انسان بے دین ہو جاتا ہے۔ جو اطراف میں اس کے انویرونمنٹ ہے اس کی وجہ سے بھی آدمی بے دین ہو سکتا ہے۔ اس کے اطراف مشرکانہ ایٹماسفیئر ہے تو اس شرک کے اندر یہ مبتلا ہو جائے گا، اس کفر کے اندر وہ مبتلا ہو جائے گا۔ اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ جس ماحول میں آدمی رہ رہا ہے اس ماحول میں صرف شرک ہی شرک ہے، کفر ہی کفر ہے، تو ایسی جگہ پر اگر ہم اسلامک پریکٹس نہیں کرتے تو علماء کرام کا کہنا ہے کہ وہاں سے ہجرت کر جانا چاہیے۔ یہ باقی ہے ہجرت، یہ ہجرت آج بھی باقی ہے۔ جس علاقے میں رہ کر آپ اسلام پر کھل کر عمل نہیں کر سکتے اس علاقے سے کسی اور علاقے میں چلا جانا چاہیے، اس شہر سے کسی اور شہر میں چلا جانا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے نبی آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو صبح شام اللہ کی رضا طلب کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ رہو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اگر آپ کے سراؤنڈنگ میں ایسے لوگ ہیں جو صرف شرک اور بدعت کے اندر
پلے بڑے ہیں اور وہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، آپ بھی وہی رہیں گے تو ممکن ہے آپ ان کے رنگ میں رنگ جائیں گے۔ تو یہ تیسرا سبب ہے۔ تیسرا سبب ہے کہ آدمی یہ دوسرے کا ساتھ تھوڑا سا فرق ہے، دوسرے میں کیا تھا، یعنی صحبت غلط ہو، تیسرے میں ماحول غلط ہو، یعنی صحبت جو ہے بس ایک پارٹ ہے، یہ غلط ماحول کا ایک پارٹ ہے، غلط دوستی، اور یہ جو ماحول ہوتا ہے یہ پورا علاقہ ہے، پورا جو ہے لوکیلٹی ہے، یہ پورا سٹی ہے، یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے اس کا بھی انسان کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں الآدمی اذا عاشر نوعا من الحیوان اکتسب من بعد اخلاقه ولہذا صارت الخیلاء والفخر فی اہل الابل۔ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر انسانوں کو چھوڑ جانوروں میں رہنے لگ جائیں تو جانوروں کی کیریکٹرسٹکس، اس کی جو خصوصیات ہے، یہ خصوصیات عادات وہ انسان کے اندر آ جاتی ہیں۔ اگر انسان جانوروں کے ساتھ رہنے لگ جائے تو جانوروں کے اندر کی کچھ عادتیں انسانوں کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے، اور بعینی ہی یہی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے کہی تھی۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے کہی تھی کہ والفخر والخیلاء فی اہل الخیل والابل واہل الوبر والسکینۃ فی اہل الغنم۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ جو اونٹ چرانے والے ہوتے ہیں اور گھوڑے رکھنے والے ہوتے ہیں بنسبت بکریوں کو چرانے والوں کے، ان کے اندر زیادہ سخت مزاجی ہوتی ہے، وہ زیادہ جو ہے سخت ہوتے ہیں اونٹ چرانے والے، اس لیے کہ اونٹ جو ہے اس کا نیچر یہ ہے، اس کی طبیعت یہ ہے کہ اس کے مزاج میں نخوت ہوتی ہے، سخت مزاجی ہوتی ہے، انٹینسٹی اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اونٹ چلانے والا ہے ان کے ساتھ رہ کر وہی عادت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور بکریاں جو چرانے والا ہوتا ہے، بکریوں کو پالنے والا ہوتا ہے، وہ زیادہ نرم مزاج ہوتا ہے۔ بکریاں جو ہے یہ بڑی نرم طبیعت کی ہوتی ہے، ان کی مزاج میں بڑی رفق اور نرمی ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ رہنے والا بھی نرم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا۔ تو یہی بات امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان جن جانوروں کے ساتھ رہتا ہے ان جانوروں کی کچھ عادتیں انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہے جس ماحول کے اندر ہم رہتے ہیں اس ماحول کا ضرور اثر پڑتا ہے۔ دیکھیے اس کی تاریخ میں بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، اپنے فن میں امام مانے جاتے ہیں، لیکن ماحول کا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اثر ہوا ہے۔ امام ابن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، بڑی بڑی حدیث کی شروعات انہوں نے لکھی ہے، لیکن بعض ابواب و صفات کے معاملے میں اپنے مذہب جو جس ماحول میں وہ لوگ پڑے بڑے تھے، عشائرہ کا، اس موقف سے وہ میل رکھتے تھے، رجحان ان کا طرف تھا، ان کا ٹینڈنسی اس کی طرف تھی ان کی، عشائرہ کے باب میں کچھ اسماء و صفات کے۔ ایسے امام نسائی ہیں اور ابن الجوزی ہیں اور اس طرح کچھ ائمہ ہیں جو اپنے فن کے امام مانے جاتے ہیں، لیکن ماحول کا کچھ اثر ایسا تھا کہ کچھ خامیاں ان کے اندر در آ چکی تھی۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، ماحول کا انسان کے اوپر اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو بے دین جو ہوتے ہیں اس کا اثر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے کالج پڑھنے کے بعد جو ہے ڈگری وغیرہ کے لیے ہاسٹل میں رہتے ہیں، اور ہاسٹل میں رہتے ہیں تو سب جو ہے نان مسلمس ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب وہی ہے، اب نہ ایک نماز ہے نہ ایک روزہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بے دین ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اس طرح کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میرے بھائیوں، ماحول جہاں پر خراب ہوتا ہے ایسے ماحول میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس کا فتنہ ارتداد میں یہ ایک اہم فتنہ ہے کہ غلط ماحول کے اندر رہنا۔ تو بہرحال ایسے ماحول کے اندر اگر کوئی آدمی نیسیسٹی ہے، کہیں پر فری سیٹ مل گئی MBBS کی ہے اور فردر ایجوکیشن کے لیے سیٹ مل گئی ہے، مجبوری ہے اس کو ایسی ہاسٹل وغیرہ میں رہنا ہے، تو وہ اپنے دوسروں کے رنگ میں خود نہ رنگے، دوسروں کو اپنے رنگ میں رنگے، یہ خوبی ہے، یہ کمال ہے۔ ایک حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبیٰ طوبیٰ للغرباء قیل ومن الغرباء یا رسول اللہ قال ناس صالحون قلیل فی ناس سوء کثیر من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، فطوبیٰ للغرباء، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ طوبیٰ جو ہے جنت میں ایک درخت کا نام ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کن لوگوں کے لیے خوشخبری ہے؟ آپ نے فرمایا ناس صالحون قلیل
فی ناس سوء کثیر، وہ تھوڑے سے لوگ جو اچھے لوگ، وہ تھوڑے سے اچھے لوگ جو زیادہ برے لوگوں کے اندر موجود ہیں، پھر بھی اپنی آئیڈینٹی کو بچائے ہوئے ہیں، اپنی آئیڈینٹی کو بچائے ہوئے ہیں، اسلامی تشخص کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ طوبہ ہے، جنت میں ایک درخت ہے، یعنی خوشخبری ان لوگوں کے لیے دی جا رہی ہے۔ اطراف میں برے لوگ ہیں، بس یہی لوگ اچھے ہیں، اور یہ اچھے ہیں اپنے آپ کو بچائے ہوئے بھی ہیں، اسلامی شناخت کو بھی باقی رکھے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی متاثر کیے ہوئے ہیں۔ سامنے والے بھی جو ہے ان کے اثر و رسوخ سے، ان کے اخلاق سے، ان کی مورالٹی سے، ان کے کیریکٹر سے، ان کی دینداری سے وہ لوگ بھی جو ہے متاثر ہیں۔ اور ایسا ہوا ہے ہمارے اسلاف میں، جس جیل میں چلے جاتے تھے پورے جیل کو بدل دیتے تھے، سب لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، جس قید خانے میں جاتے تھے قید خانہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ اور یہ اب سے نہیں، تاریخ ہے یوسف علیہ السلام کے زمانے سے لے کر، مشرکت موحد ہو جاتے تھے۔ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اولاً تو ایسے ایٹماسفیئر میں نہ رہے جہاں پر شرک اور بدعت کیا رواج ہو، ثانیاً اگر ہماری مجبوری ہو تو وہاں پر اپنی شناخت کو باقی رکھتے ہوئے دوسروں کے اوپر جو ہے ہم مؤثر ثابت ہوں، انفلوئنس ہماری زیادہ ہو، ہمارا اثر ان کے اوپر زیادہ ہو، ہم ان کے اثر میں ہم اثر قبول نہ کریں، اثر چھوڑے۔ یہ تیسری چیز ہے، تب جا کر جو ہے اللہ کے نبی نے کہا ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ تو میرے لیے تیسری چیز۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز جو ہے عشق اور معاشقہ۔ اسلام کے چھوڑنے میں، دینداری کے چھوڑنے میں جو ہے آج لوگوں کے اندر لو ایشوز بہت زیادہ ہو رہے ہیں، کالج اور یونیورسٹیز کے اندر، بلکہ آج کل تو اسکول سے یہ ماحول شروع ہو گیا۔ ایک زمانہ تھا کالج کے اندر جو لو افیئرس کے معاملات سننے میں آتے تھے اور یونیورسٹیز وغیرہ میں سننے میں آتے تھے، آج کل تو جو ہے 7th 8th کے بعد ہی جو ہے یہ لو افیئرس شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی حفاظت فرمائیں، آمین۔ تو میرے بھائیوں، اسلام سے مرتد ہونے کا چوتھا یہ سبب ہے۔ پہلا سبب والدین کی غلط تربیت، دوسرا سبب غلط دوستی، تیسرا سبب غلط ماحول، چوتھا سبب عشق اور معاشقہ۔ لوگوں پیار محبت میں پڑھ کر یا تو لڑکا لڑکی کسی نان مسلم سے شادی کر لیتا ہے اور یہ کہہ کر کرتا ہے کہ اسلام کے شادی کے بعد میں اس کو بدل دوں گا، لیکن خود بدل جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس کو بدلوں گا، اکثر بیشتر میں خود بدل جاتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کچھ دوسرے واقعات ہو سکتے ہیں، اللہ عالم۔ تو بہرحال جو ہے، اور پھر مشرکہ اسلام میں کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو عشق اور معاشقہ، اور اس کی ایک وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ آج والدین جو ہے بچوں کی شادی جلدی نہیں کرتے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ بچے جیسے بالغ ہو جائیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کی شادیاں کرائی جائے۔ بلوغت کے بعد جو ہے اب لوگ سوچتے ہیں کہ پہلے بہن کی ہونے دو پھر بھائی کی کریں گے، پہلے وہ حج ہو جانے دو پھر کریں گے، پہلے وہ گھر ہو جانے دو پھر کریں گے، یعنی دوسری چیزوں کو جو ہے بیریئرز بنا دیتے ہیں کہ یہ رکاوٹیں بن جاتے ہیں۔ یہ حالانکہ بھائی کافی عمر والا ہے لیکن بہن چھوٹی ہے، 6-7 سال چھوٹی ہے اس سے، لیکن یہ بہن جو ہے، بہن کا رشتہ اس کے لیے کیا ہے؟ آبسٹیکل بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے کہ جب تک اس کی نہیں ہوگی بڑے بھائی کی شادی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، پھر یا 2 بہنیں 3 بہنیں، جب تک جو ہے چھوٹی والی کا رشتہ فکس نہیں ہوتا بڑی کی بھی نہیں کریں گے، بیچ والی کا نہیں ہوتا بڑی کی نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو، جب رشتہ آ جائے کر دو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ اللہ کے نبی نے کہا، جب تمہارے پاس کوئی آدمی اپنا رشتہ لے کر آ جائے، اور کیسا آدمی؟ من ترضون دینہ وخلقہ، جس کی دینداری سے، جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، شادی کر دو۔ اگر نہیں کرو گے، یاد رکھو، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اللہ کے نبی نے کہا زمین میں بہت بڑا فتنہ ہوگا، فساد عریض، بہت بڑا فساد ہوگا، بگاڑ ہوگا۔ اور بگاڑ کیا ہے؟ انسان دین سے نکل جائے گا، لڑکیاں دین سے نکل جائے گی۔ اچھا رشتہ آیا، لوگ ٹھکرا رہے ہیں، رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور بعد میں کیا ہوگا؟ لڑکی کسی اور کے ساتھ نکل جائے گی۔ اور ایک دوسرا المیہ یہ ہے، ہم لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے کے چکر میں لڑکوں کو نہیں پڑھاتے ہیں، اور لڑکے پڑھتے نہیں ہیں۔ ابھی ممبئی کے ایک شیخ حفظہ اللہ، غالباً سرفراز فیضی حفظہ اللہ نے ایک بڑا اچھا آرٹیکل لکھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، ہم لوگوں کے یہاں پر جو ہے ایک سلوگن مشہور ہے، لڑکی پڑھاؤ لڑکی بچاؤ۔ انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا، لڑکا پڑھاؤ لڑکی بچاؤ۔ سبحان اللہ، بڑا اچھا آرٹیکل لکھا انہوں نے۔ ہم کہتے ہیں لڑکی پڑھاؤ لڑکی بچاؤ، انہوں نے کہا لڑکا پڑھاؤ لڑکی بچاؤ۔
اب ہمارے یہاں کیا ہے، لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں، لڑکے جو ہے بیکار گھوم رہے ہیں، آوارہ جو ہے لپوٹ بن لوفر بن کر گھوم رہے، 2-4 پیسے کچھ کما لیا، گٹکا بیڑی سگریٹ سب شروع ہے، اور کوئی پڑھنے والا نہیں ہے. اور دیکھے تو جو ہے انٹر پڑھی ہوئی لڑکی چاہیے، ڈگری ہولڈر لڑکی چاہیے، فلاں فلاں چاہیے، جب خود کچھ پڑھا نہیں ہے. اور لڑکی کیسی ہونی چاہیے؟ موسٹ ایجوکیٹڈ. اسی لیے انہوں نے کہا کہ لڑکا پڑھاؤ لڑکی بچاؤ. اگر ہمارے لڑکے پڑھیں گے تبھی نہ لڑکیاں بچیں گی، ورنہ غیروں کے ساتھ نکل جائیں گی. اور جو مینٹالٹی ہے، جو لڑکی MBBS پڑھی ہوئی ہے، MS سرجن ہے، یا جو ہے بڑی بڑی ڈگری ہولڈر ہے، وہ اپنے ہم مزاج آدمی کا انتخاب کرے گی، ایسی ہی لڑکی کا وہ جو ہے انتخاب کرے گی، تھوڑی نہ کسی عام آدمی کا وہ انتخاب کرے گی. تو میرے بھائیوں لڑکوں کو پڑھاؤ تبھی جو ہے لڑکیاں محفوظ رہے گی. تو بہرحال یہ عشق اور معاشقہ جو ہے اس کی وجہ سے بھی کئی لڑکیاں اسلام چھوڑ کر نکل رہی ہیں. اس کے اندر جو ہے والدین کی ذمہ داری ہے. ایک حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، من عال ابنتین او ثلاث بنات او اختین او ثلاث اخوات حتی یبن او یموت عنہن کنت انا وهو کہاتین. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان کی، جس انسان کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی یا جس انسان کو 2 بہنیں اللہ نے عطا کی. یہاں پر یہ کہا گیا کہ صرف باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بھائی کی ذمہ داری اپنے بہنوں کی پرورش کرنا، اپنے بہنوں کی دیکھ بھال کرنا، دینی اعتبار سے ان کی رہنمائی کرنا، بہنوں کی بھی ذمہ داری ہے. بھائی لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ سب ذمہ داری والدین کی نہیں، والدین کی بھی ہے اور ساتھ میں بھائیوں کی بھی ہے. آپ کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، پتہ ہوگا نا. انہوں نے ایک سیبہ خاتون سے نکاح کیا تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا اللہ تزوجت بکرا تلاعبک و تلاعبها، تو انہوں نے کہا تھا کہ میری بہنیں ہیں، ایک روایت میں 6 ایک روایت میں 3. کہا کہ اتنی بہنیں ان کی بھی پرورش کرنی ہے. تو بھائی کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بہنوں کی تربیت کرے. تو بہرحال بڑے اختصار کے ساتھ اور 2-4 پوائنٹ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کریں، بھائی کی ذمہ داری اپنے بہنوں کی تربیت کریں. اور کب تک ذمہ داری ہے؟ حتی یبنہ، یہاں تک کہ ان کی شادیاں ہو جائے، ان کا نکاح کرا دے، ان کا بنا ہو جائے، ان کی رخصتی ہو جائے، اس وقت تک بچوں کی والدین کی ذمہ داری ہے، اس وقت تک ذمہ داری ہے. اب والدین جب نکاح نہیں کراتے ہیں تو لڑکیاں نکل جاتی ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے عشق اور معاشقے کی وجہ سے بھی عورتیں جو ہے نکل کر چلی جا رہی ہیں. اور جو ہے سوشل میڈیا بھی ہے ایک سبب ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی ایک الحاد کا یہ فتنہ ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آن لائن لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. کئی لڑکیاں ہیں لڑکیوں سے بات چیت کر رہے ہیں، کئی لڑکیاں ہیں جو اجنبی اسٹرینجرز کے ساتھ جو ہے بات چیت کر رہے ہیں، چیٹنگ کر رہی ہیں، اور رشتہ تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا ایک ایسا ہے، اب وہ ضروری نہیں کہ ہر جو پروفائل رکھا گیا ہے صحیح ہو، اور پھر موسٹ جو ہے آئیڈینٹی چھپائے ہوتے ہیں، اپنا دین و دھرم جو ہے کوئی صاف نہیں کرتا، تو جو ہے پیار محبت میں دوستی ہو جاتی ہے، پھر وہ چیٹنگ کے بعد ڈیٹنگ شروع ہوتی ہے، ڈیٹنگ کے بعد سیٹنگ شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے اگر سیٹنگ نہیں ہو تو فائٹنگ شروع ہو جاتی ہے. چیٹنگ سے ڈیٹنگ کرنے لگ جاتے ہیں، اور ڈیٹنگ کے بعد جو سیٹنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے حالانکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا، جب کوئی مرد اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تب تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور یہاں پر تنہائی سے مراد صرف جو ہے فزیکلی اٹینڈنس مراد نہیں ہے، صرف فزیکلی پریزنس مراد نہیں ہے، بلکہ مینٹلی بھی اگر کسی سے اٹیچمنٹ میں ہے، آن لائن بھی کسی سے تعلق میں ہے، تو یہ بھی تنہائی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور خبردار کیا اللہ کے نبی نے، حرف تنبیہ، الا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثهما الشیطان علیکم بالجماعۃ. اللہ کے نبی نے کہا جب کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ، کسی خاتون کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو تیسرا اس کے شیطان ہوتا ہے. اب آن لائن یہی نا چیزیں ہوتی ہیں، لوگ جو ہے آن لائن تعلقات بڑھا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے کسی مقام پر ملتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے دین سے نکل جاتے ہیں. اولاً تو بچے اپنے والدین کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دین سے نکل جاتے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے. اس پر مسلمان قوم کے لیڈروں کو، ذمہ داران کو، تمام اثر و رسوخ رکھنے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ کیوں اتنی بڑی تیزی کے ساتھ مسلم لڑکیاں جا رہی ہیں اور کیوں لڑکے مرتد ہو رہے ہیں. میرے بھائیو ایک زمانہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دیکھیے آپ کتنے واقعات ہیں، ہجرت کے واقعات پڑھیں گے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ صحابہ کرام نے دین کے لیے رشتہ داروں کو چھوڑا، صحابہ کرام نے دین کے لیے رشتوں کو چھوڑا. آج رشتے کے لیے لوگ دین کو چھوڑ رہے ہیں.
انہوں نے دین کے لیے رشتوں کو چھوڑا. آج لوگ رشتے کے لیے اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں. میرے بھائیوں پڑھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھے, حضرت صہیب رومی کا واقعہ پڑھے, اور حضرت ام سلیم کا واقعہ پڑھے. کتنے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے, دین کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑا, رشتہ داروں کو چھوڑا, ماں باپ کو چھوڑا, چچا کو چھوڑا, اقربا تمام فیملیز کو انہوں نے چھوڑ دیا صرف دین کے لیے. اور آج ہمارے بچے کالج پڑھنے والے دین کے لیے پیرنٹس کو چھوڑ رہے ہیں, رشتے, نئے رشتے کے لیے پرانے رشتوں کو بھلا رہے. میرے بھائیو بہت بڑا المیہ ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے, یہ ایک اہم سبب ہے. اسی طرح ایک پانچویں چیز, چھٹی چیز جو ہے غلط تعلیم کا اثر. غلط تعلیم جو آج دی جا رہی ہے میرے بھائیوں, ایک تو مٹیریل جو ہے وہ بھی غلط ہے, اور دوسرا جو میتھڈ آف ٹیچنگ ہے وہ بھی غلط ہے. آج جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے, آج آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہوگا, ورنہ آج پڑھیں آپ, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ہو سکتا ہے کچھ اس کے اچھے پہلو بھی ہوں, جیسا کہ ہم جانتے ہیں ایوری تھنگ ہیز کونس اینڈ کونس, یعنی اس کے کچھ مثبت پہلو اور منفی پہلو ہوتے ہیں. تو یہ جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے اس کی کچھ اچھائی بھی ہیں اور کچھ خرابیاں بھی ہیں. کچھ اچھائیں ضرور ہیں لیکن خرابیاں زیادہ ہیں. تو اور الحمدللہ آج وہ PDF بھی موجود ہے انٹرنیٹ پر, اور الحمدللہ اڑیسہ, بہار اور جھارکھنڈ اور کئی جگہ کے وقف بورڈ کے لوگوں نے اس کا اردو میں بھی ترجمہ کیا ہے, پڑھے ہیں, بڑے نقصان دہ. اس کے اندر جو کچھ آرٹیکلس یا کچھ پوائنٹس ہیں یہ بڑے محتمل ہیں, یہ بڑے جو ہے مشکوک ہیں, جس کے اندر اس میں یہ کہا گیا اینسینٹ کلچر جو ہے, انڈین جو اینسینٹ کلچر ہے, قدیم تہذیب اور ثقافت ہے, اس کو زندہ کرنے کی بات کہی گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے حفظان صحت, ہیلتھ کے نام سے جو ہے کچھ نئی چیزوں کو داخل کرنے کا اس کے اندر جو ہے پروویژن بتایا گیا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں, سنسکرت کو زندہ کرنا, پرانی تہذیب کو زندہ کرنا. اس میں ظاہر سی بات ہے کچھ ایسی اسکرپچرس ہوں گی جو کہ نان اسلامک ہوں گی, ان کو پڑھنا ہوگا. یہی نہ ہے ہندوستان کی قدیم تہذیب و ثقافت کیا ہے, اسی تہذیب و ثقافت کو زندہ کرنے کی اس کے اندر بات کہی گئی ہے. اور اس کے اندر جو ہے اس نام سے چاہے وہ گیتا کی تعلیم ہو, چاہے سوریہ نمسکار ہو, جیسا کہ بھی شیخ محترم نے بتایا, تو اس کے اندر جو ہے اور سنسکرت کو فروغ دینا, اس کے اندر یہ تمام چیزیں داخل ہیں. اور اس کے علاوہ حفظان صحت کے نام پر یوگا کو جو ہے پروموٹ کرنا, یا اس طرح کی تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. تو ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے قوم کے جو رہنما و رہبر ہیں ایک 10 سالہ ایسا سلیبس تیار کرے, خاص کر مکتب کو مضبوط کرنے کے لیے. آج اسکول جو ہے یہ کے بعد ڈگری ہاتھ سے نکل جائیں گے, جو کچھ بچی ہوئی الحمدللہ. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ مکاتب کو مضبوط کریں, مکاتب کو مضبوط کریں. مکاتب میں صرف قرآن نہ پڑھیں, مکاتب میں صرف وہی 25-30 سال 50 سال پرانا علام پڑھیں, اسر القرآن پڑھیں, چند کھانے پینے کی دعائیں پڑھیں, نہیں, یہ سب چیزیں اولڈ ہے, آؤٹ ڈیٹڈ سلیبس ہے, اس کو چھوڑ دیں. ایک نیا سلیبس لانچ کریں جس کے اندر عقیدہ پڑھا جائے, فقہ محمدی پڑھایا جائے, جس میں تاریخ پڑھائی جائے, جس میں مورالٹی, اخلاق, سیرت, تاریخ, یہ 10 سالہ سلیبس ہمارے پاس ہونا چاہیے. بچہ جب ہمارے ہاتھ میں 3 سال کی عمر میں آ رہا ہے, کانوینٹ میں کیا نہیں پڑھاتے ہیں بچہ, آپ جا کر دیکھیے 1st 2nd اسٹینڈرڈ میں 3rd اسٹینڈرڈ میں بہترین انگلش بات کرنے لگ جاتا ہے آدمی. اب وہ بچوں کو لے کر وہ محنت کر سکتے ہیں, تو پھر ہم اپنے بچوں کو کیوں تعلیم نہیں دے سکتے؟ 10 سال ایسے سلیبس تیار کریں, اور میکسیمم 10 سال بچہ ہمارے پاس پڑھتا ہے الحمدللہ. 2 سال 3 سال کی عمر میں آ جائے تو 12-13 سال تک اس کو ایسا ٹرین کریں, اس کے بعد دنیا کی کسی یونیورسٹی میں لے جائیں اس کو, وہ اپنے دین سے پلٹ نہیں جائے گا, اپنے دین سے نہیں پلٹے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ آج خاص کر مکتب کے اوپر جو ہے ہم لوگ توجہ دیں, ورنہ پھر وہی حال ہوگا. اسکول اور کالجز کی جو تعلیم ہے, اسکول اور کالجز کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے, ایک مشہور قول ہے, ایک بڑا بہترین شعر ہے, کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم, ہم سمجھتے تھے لائے گی فراغت تعلیم, کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. یعنی جو پالیسی ہے اس کے ساتھ ساتھ شرک اور بدعت بھی ہمارے اندر آئیں گے, الحاد بھی ہمارے اندر آئے گا. تو ہم لوگوں کو چاہیے
کہ ان چیزوں کے اوپر غور کریں اور والدین اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، قوم ملت کے بڑے لوگ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، علماء ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، عوام اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، ہر کوئی سمجھے اور یہ جو فتنے آ رہے ہیں ان فتنوں کا کیسے سدباب کریں، کیسے ان مسائل کا حل تلاش کریں، ان کے اوپر غیر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو تا دم حیات اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔